سیرت کا اظہار ملتا ہے۔ استادوں کے گھروں کے دروازے طالب علموں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ کہانی کو پوری طرح آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب مکمل کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اردو اور ہندی بہت زیادہ مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین آداب، پروگرام کتابوں کی دنیا میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے پروفیسر صدیق الرحمن کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب جس کا نام ہے تمنا کہیں جسے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں اس عہد کے مشہور ادیب و دانشور اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ایمیریٹس پروفیسر شمیم حنفی صاحب۔ سر، اس پروگرام میں ہم دل کی گہرائی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب پر پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے بہت تفصیل سے گفتگو کریں، اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب میں 14 مضامین پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی نے شامل کیا ہے۔ زیادہ تر مضامین غالب اور ان کی زندگی اور ان کی شاعری سے متعلق ہے۔ ایک مضمون ذوق پر ہے اور دوسرا مضمون مومن خام مومن پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی مضامین ہیں۔ تو اس کتاب کے ہر پہلو پر ہم پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے بہت ہی عالمانہ گفتگو کریں گے۔ سر، اس کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی جو آپ کے بہت ہی عزیز دوست ہیں، علمی اور ادبی دنیا میں ان کا جو قد ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو حیثیت ہے، اس پر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اب دیکھیے رضا صاحب، کسی دوست کے بارے میں کوئی رسمی بات کرنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے مختلف مشاغل جن میں لکھنا پڑھنا بھی شامل ہے، ان پر میری نظر رہتی ہے اور میں ان کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے برابر۔ آپ کے ادارے میں برابر ملاقاتیں ان سے ہوتی رہتی ہیں، تو ذرا مشکل کام ہے کہ میں رسمی کسی طرح کی بات کروں۔ البتہ ایک بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ صدیق الرحمن صاحب پیشہ ور نقاد نہیں ہے، یعنی تنقید ان کا ایک شوق فضول ہے، کہیے ایک کہنا چاہیے کار محبت ہے کہ کبھی ٹھیک ہے ایک جیسے ایک ذہین قاری ہوتا ہے، کسی موضوع پر سوچتا ہے، ادب کے مختلف انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا پڑھانے میں، ظاہر ہے کہ دلی یونیورسٹی میں رہے، پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں رہے، اور وہاں سے سبکدوشی کے بعد بھی ظاہر ہے کہ ان کا تعلق اس ادارے سے ہے بحیثیت سیکرٹری، تو ایک یہاں علمی ادبی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ان پر ان کی نظر دلی میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس سے وہ رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، اپنے گھر پر پڑھنا لکھنا ان کا جاری رہتا ہے۔ ایک دوسری خوبی جو ہے ایک تو یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ پیشہ ور نقاد نہیں ہے، تو یہ عام تنقید کی باتیں مجھے تھوڑی سی بیزار کرتی ہیں، کیونکہ میرے لیے وہ بہرحال بہت ایک علمی مشغلہ جو ہے، کچھ مجھ میں صلاحیت بھی کم ہے اس کی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نہیں کوئی انکسار نہیں اس میں، اور دوسری بات جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ صدیق الرحمن صاحب نے ایک تو رسمی تنقید نہیں لکھی جیسے نقاد ہوتا ہے، ہر موضوع پر اس کی طبیعت حاضر ہے، جب اٹھاؤ قلم اس نے اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ دوسری خوبی کی بات جو یہ ہے کہ ان کے سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ کتابی نہیں، مکتبی نہیں ہے، وہ عام طور پر ذہانت سے بھرا ہوا کوئی نہ کوئی لمحہ ہے جو ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، کسی موضوع پر بھی وہ بات کر رہے ہوں تو اس پر وہ کرتے ہیں۔ سے تنقید کے وہ خود بہت قائل نہیں ہیں، ان کی ایک کتاب چھپی تھی جس کا عنوان ہی انہوں نے رکھا تھا، اور مجھے عنوان کتاب کا جب تجویز کر رہے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے اطلاع دی تھی، جس کا نام رکھا تاثر نہ کہ تنقید۔ تو میں نے ان سے ہنس کے کہا بھی، میں نے کہا بھائی یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، یہ ٹائٹل کہاں ہے کتاب کا، یہ تو بیان آپ کا نقطہ نظر جو ہے، یعنی وہی تو ہے میرا عصمے کہ بھائی تنقید جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر تو ایک طرح کا تاثری ہوتی ہے، لیکن یہ کسی آپ سنجیدہ نقاد سے ایسا جس نے تنقید کو اپنا زندگی موت کا مسئلہ بنا رکھا، اس سے آپ کہیں کہ ایک تاثر تو برا مان جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ تنقید کو ایک کار محبت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے لفظ لیبر کے طور پر اختیار کیا ہے انہوں نے، اور یہ کرتے ہیں بہت سے موضوعات پر۔ ان کی جو بنیادی دلچسپی جس سے مجھ میں ان میں ایک اشتراک، میرے ان میں بہت سی چیزیں اشتراک کی ہیں، جن میں ایک اشتراک یہ بھی کہ ہم دونوں کو 19ویں صدی سے بہت دلچسپی،
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، یہ 3 صدیاں ہماری زندگی میں، ہماری بہت ہی اجتماعی اہم، زندگی میں بہت جی اہمیت بہت رکھتی ہیں۔ اہم، جی صدیق الرحمن صاحب نے 19ویں صدی پہ کام بھی بہت کیا ہے، یعنی فورڈیم کالج پر، دلی کالج پر، ماسٹر رام جان چندر گلکرسٹ پر، ماسٹر رام چندر پر، جی جی اور اس کے بعد پھر وہاں کا جو ایک پورا ایک عجیب و غریب دور ہے بھائی، وہ تو یہ کہنا چاہیے کہ نابغہ روزگار لوگوں کا ایک جیسے لگتا ہے کہ ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی تھی دلی میں۔ مولانا حالی نے لکھا یادگار غالب میں کہ دلی پر تو زوال کے بادل منڈلا رہے تھے اس وقت 19ویں صدی میں، ظاہر ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا جو حال تھا یا لیٹر مغلس کا جو حال تھا وہ تو، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بے رونقی تھی، جو چیزیں اجڑ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، اور یہ دوسری طرف یہ تھا کہ دلی میں اہل کمال کا ایک مجمع جمع ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے بے پناہ لوگ تھے غالب کے معاصرین میں، اور غالب تو شاعر تھے، ظاہر تخلیقی آدمی تھے، لیکن ان کا سب سے رابطہ تھا ان تمام لوگوں سے جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے فاضل لوگ تھے، صاحبائی ہیں، شائفتہ ہیں، آزردہ ہیں، سر سید ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے سارے مطلب یہ کہ کہنا چاہیے کہ معاصرین کا تو ایک عجیب و غریب دور ہے۔ سر اس کتاب میں تقریباً تمام مضامین بڑے دلچسپ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا مضمون اس کتاب میں سب سے دلچسپ لگا؟ رضا صاحب ایسا ہے کہ میں کوئی بھی کتاب جب اٹھاتا ہوں تو اس حساب سے تو دیکھتا نہیں کہ کون سا حصہ بہت ساری پوری کتاب ہی پڑھی۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ساری کتاب نہیں پڑھی جاتی، ایک بات جو ابھی پڑھ رکھی وہ زیادہ یاد آتی، لیکن یہ کہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ بات تو وہی لگی بھئی جو صدیق الرحمن صاحب نے جس کا عنوان رکھا ہے کتاب کا، آپ نے تمنا کہیں جسے، تو غالب کے ہاں اچھا عجیب بات یہ ہے، دیکھیے غالب کے ہاں اور اقبال دونوں کے ہاں تمنا کا لفظ ایک عجب معنی رکھتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو۔ ایک حرف تمنا ہوتا ہے جو پوری بات اپنے محبوب کے سامنے آپ تمنا کا اظہار اس طرح تھوڑی کرتے ہیں، گنوار لوگ کرتے ہیں کہ مثلا یہ کہ بھائی ٹھیک ہے عرض مطلب پر آ گئے فوراً، تو گویا کہ آپ کی گفتگو میں ایک شائستگی، ایک حجاب، ایک ابہام، ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں غالب کے ہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ غالب کے ہاں تو پوری شاعری ہی ہے، گویا کہ انہوں نے اس لفظ کا بار بار استعمال کیا ہے۔ اور ان کا وہ جو شعر ہے کہاں تمنا اس کا تو انہوں نے اور بھی بہت سے اشعار دیے ہیں شیخ صاحب نے، بات کہیے میں ان کو اسی طرح مخاطب کرتا ہوں۔ تو صدیق صاحب نے یہی ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تمنا کے لفظ کو کس کس طریقے سے غالب نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بحث ایک تو مجھے انور معظم کے ہاں بہت اچھی لگی، ان کی ایک تحریر میں جو غالب کے ہاں تمنا کا پورا تصور ہے، اور پھر یہ کہ اس کتاب میں مجھے اچھا لگا کہ اس لیے کہ یہ ایک غالب، دیکھیے انسان کی زندگی کی اس کے شعور کی کلید جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کچھ لفظ بن جاتے ہیں۔ اقبال کے ہاں کچھ لفظ ہیں، غالب کے ہاں کچھ لفظ ہیں۔ غالب کے ہاں شعلہ ہے، شرر ہے، رقص ہے، تمنا ہے، اضطراب ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے الفاظ ہیں، اور تو جو بن جاتے ہیں۔ تمنا غالب کا بھی ایک طریقے سے کلیدی لفظ ہے، یعنی ان کے شعور کی کنجی ہے گویا کی، تو جس میں معنی کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔ تو اس میں انہوں نے بھی بہت اچھے شعروں کا انتخاب بھی کیا ہے، اور پھر یہ غالب کے ہاں فارسی شعراء کے ہاں اس لفظ کے کیا کیا معنی۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ رہا ہے کہ شاعری چونکہ ایک بہت بڑی تہذیبی سرگرمی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ غالب اس تہذیب کے بڑے اچھے بڑے مستحکم نمائندوں میں ہیں، تو غالب کے ہاں تو ان کی زبان سے کبھی کبھی لگتا ہے ایک پوری تہذیب بول رہی ہے، اور پھر یہ کہ وہ جس طرح دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کو جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں، اور یعنی یہ کہ تمنا میں جس طرح ان کی زندگی کی اپنی ان کی زندگی کا اپنا آشوب جس طرح اس لفظ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، تو بہت اچھا مضمون ہے۔ جی 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 ایک مضمون ہے کہ اردو نثر کی تاریخ میں غالب کا عہد، وہ مضمون بھی بڑا دلچسپ ہے، تو ہم یہ چاہتے کہ اس پر بھی یہ آپ تو کچھ 19ویں صدی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جدید نثر کی تاریخ میں 19ویں صدی سے بڑی تو کوئی صدی نہیں رہی، یعنی 20ویں صدی ظاہر ہے کہ پورا سفر اپنا کر چکی ہے، 100 سال بڑے بڑے لکھنے والے پیدا ہوئے، اس وقت بھی بہت سے لوگ موجود ہیں ہمارے یہاں اچھی نثر لکھنے والے، محسن عسکری جیسے لوگ، شمس رحمان فاروقی جیسے لوگ، بہت سے لوگ آئے یہاں، لیکن عالم سرور، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی، لیکن 19ویں صدی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 19ویں صدی میں تو ایسا لگتا ہے بھئی غالب کے عہد میں آپ جب کرتے ہیں تو غالب کا عہد محسن آزاد کا عہد بھی ہے، نذیر احمد کا عہد بھی ہے، کہنا چاہیے کہ سر سید کا عہد بھی ہے، حالی کا عہد بھی ہے، شبلی کا عہد بھی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو
ایک طریقے سے اردو نثر کے جو عناصر خمسہ کہے جاتے ہیں، یعنی 5 بڑے نثر نگار جس میں نذیر احمد اور سر سید کے علاوہ شبلی، حالی، یہ سب آ جاتے ہیں، محسن آزاد، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ یہ سب ہیں، جیسے اگر ان میں سے بڑے 5 بڑوں کا آپ ذکر کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدی تو بہت غیر معمولی ہے نثر کے لحاظ سے۔ اسی زمانے میں نثر میں ہمارے ہاں نئی صنفیں بہت سی آئیں۔ اچھا، انہوں نے صدیق الرحمن صاحب نے اس مسئلے پر تو خاصا غور و خوض کیا ہے۔ ماسٹر رام چندر ایک طریقے سے، ماسٹر رام چندر جو تھے اس زمانے میں 19ویں صدی کے قافلہ سالاروں میں تھے، نئے شعور کے، اور ظاہر ہے کہ ان بہت حوالے ہیں، ان پر مضامین بھی انہوں نے لکھے، انگریزی میں بھی ان کی کتاب چھپ چکی ہے اور اردو میں انجمن سے شائع ہوئی ہے۔ تو وہ تو زمانہ بہت اہم ہے نثر کے لحاظ سے، نقطہ نظر سے۔ ہر چند کی ظاہر ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ صدی لکھی تو جائے گی غالب کے نام، لیکن غالب کے سلسلے میں بھی ایک دلچسپ بات، ہمارے ایک دوست مرحوم بڑے معروف شاعر تھے ادیب پاکستان کے، صلاح الدین محمود، بڑے زبردست تخلیقی آدمی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اردو کی سب سے اچھی نثر اور سب سے اچھی نظم لکھنے کی ذمہ داری ایک ہی دکھیاری روح کے سر آئی تھی، اور وہ روح غالب کی تھی۔ یعنی سب سے اچھی نثر بھی غالب نے لکھی اور سب سے اچھی نظم بھی غالب نے، ظاہر کی شاعری میں بھی سارے امکانات معلوم ہوتا ہے، گرچہ بھائی غالب سے پہلے امیر تھے، غالب کے بعد اقبال آئے، لیکن یہ کہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی غالب کی دنیا مجھے اپنی دنیا جیسی لگتی ہے۔ تو وہ زمانہ تو واقعی نثر کے لحاظ سے، خود غالب کی نثر جو ہے، یعنی غالب کے یہاں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ آپ مکاتیب کو انہوں نے ایک ادبی صنف کی حیثیت دے دی اور نثر بہت، لیکن غالب کی نثر میں نے جو بنیادیں فراہم کی ہماری جدید نثر کو، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ 19ویں صدی میں اسی آغاز ہی سوچیے آپ میر امن کے ساتھ ہوا جب خود سے 4 درویش لکھی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ابھی 19ویں صدی نے آنکھیں کھولی تھیں جب وہ کتاب سامنے آئی، تو اس کے بعد تو بہت غیر معمولی وہ زمانہ رہا ہے نثر کے لحاظ سے، اور اس میں جتنے مضامین نثر سے متعلق ہیں اس کتاب میں وہ سب کے سب بہت دلچسپ لگے ہیں۔ ابھی کچھ گفتگو ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ جہاں مجھے ایک اس کتاب میں بڑا دلچسپ مضمون ہے، اور وہ مضمون ایسا ہے کہ جو بہت ہی کامن ہے کہ غالب مقبول عام شاعر کیوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غالب کی مقبولیت کے اسباب بھی انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر آپ بہت اچھی گفتگو کریں گے کہ غالب مقبول عام شاعر کیوں عالمی سطح پر۔ دیکھیے، عالمی سطح پر آپ نے جو بات کہی تو وہ تو بات مختلف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عالمی سطح پر غالب کے کانٹمپریریز جو تھے وہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے۔ غالب کے کانٹمپریری میں ایک مضمون لکھ بھی چکا ہوں، آپ ہی کے یہاں پڑھا تھا سیمینار میں۔ غالب کے کانٹمپریری بودلیئر تھے فرانس کے، غالب کے کانٹمپریری ہائینے تھے جرمنی کے، غالب کے کانٹمپریری پشکن تھے روس کے، غالب کے کانٹمپریری والٹ وٹمن تھے امریکہ کے، اور اس کے علاوہ لندن انگلستان کے رومانی شعراء کا دور پورا۔ تو غالب کے کانٹمپریریز تو بہت غیر معمولی لوگ رہے ہیں۔ ہندوستان میں اس پائے کا کوئی شاعر اس وقت نہیں پیدا ہوا تھا، اور غالب کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ غالب کے جیسا تو کوئی شاعر ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں تھا اس زمانے میں۔ میرے دوست ہیں اشوک واجپئی، انہوں نے ایک مضمون جو آپ ہی نے غالب پر یہاں سے چھاپی ہے میری کتاب، اس میں وہ مضمون شامل ہے جس میں اشوک واجپئی نے تو یہ کہا کہ ہندوستان میں ظاہر ہے کہ ویدوں کے بعد سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ قابل قدر تخلیقی جو ایک حسن نظر آتا ہے وہ غالب کے کلام میں، جی، یعنی عبد الرحمن بجنوری کا جو قول تھا، جی، اس کی روشنی میں، جی، ایک بازگشت آ گئی ان کے یہاں۔ تو غالب کے یہاں تو عجیب و غریب وہ ہے مقبولیت۔ اب ایک بہت بڑی گنجائش بھی ہوتی ہے رضا صاحب، وہ یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں سب کو ایک ساتھ متاثر کرنے کی طاقت ہے۔ ایک طرف محققین اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تحقیق کا کاروبار چل رہا ہے، ایک طرف فلم والے اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس لیے کہ شخصیت بہت دلچسپ ہے۔ منٹو نے فلم کی کہانی لکھی، بیدی نے مکالمے لکھے، سہراب مودی نے فلم بنا دی۔ ایک طرف مصور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صادقین صاحب کی تصویریں ہیں، حسین کی تصویریں ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، غالب کے اشعار پر تصویریں بناتے جا رہے ہیں لوگ پتھروں میں۔ مرقع چغتائی بہت عبد الرحمن چغتائی نے جو کام کیا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں غالب کو قدیم ذوق رکھنے والے، کلاسیکی ذوق رکھنے والے، جدید ذوق رکھنے والے یکساں طور پر پسند کرتے ہیں، تو وہ تو ایک عجیب و غریب شاعر ہے کہ ہر جگہ اس کے لیے گنجائش نکل آتی۔ حد تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اس شاعری کا کوئی لطف، زیادہ گہری باتیں نہیں سمجھ میں آتی جن کے، وہ بھی غالب سے لطف لیتے ہیں۔ چچا غالب ایک محاورہ بن گیا، گویا کہ غالب کو اپنے جیسا آدمی سمجھنے لگے کہ بھئی غالب رند مینوش تھے
یہ کہ زندگی میں آزادہ روی کی روش انہوں نے اختیار کر رکھی تھی. تو رضا صاحب میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ غالب کے ہاں تو بالکل عام لوگ، ایسے لوگ جو شاعری کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے، وہ بھی غالب سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس لیے کہ غالب کی زندگی میں جو کشادگی ہے، جو وسعت ہے، جو رنگا رنگی ہے، جو عام آدمی کے تجربے سے جس طرح ان کی زندگی قریب ہے، وہ ایک ان کو بنا دیتی ہے مقبول کہنا چاہیے. ان حلقوں میں بھی غالب پر کچھ ڈرامے کتنے لکھے گئے، غالب پر فلمیں بنتی ہیں، غالب پر یہاں کتنے لوگوں نے اسٹیج کیے ڈرامے آج کے زمانے میں غالب کس طرح. پھر یہ کہ غالب کی زندگی کے ساتھ بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں، ان کا معاشقہ، ان کے جس پر فلم میں بھی جس کا ذکر آیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے ایک دوست تھے بزرگ، بڑے مشہور لکھنے والے، ڈاکٹر آفتاب احمد، جن کی کتاب غالب پر غالب آشفتہ نوا اچھی، سب سے اچھی کتابوں میں. انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا جس کا عنوان تھا 3 صدیاں 3 آوازیں، یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی. اور 3 آوازیں کون سی لی؟ میر تقی میر 18ویں صدی، غالب 19ویں صدی، اقبال 20ویں صدی. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ ان آوازوں مجھے غالب کی آواز سب سے اچھی لگتی. اور بہت عمدہ بات انہوں نے کہی تھی. میرا خیال ہے کہ اس نے اس طریقے سے، یعنی اتنے ایلیبریٹ انداز میں، اتنا کھول کر کے کسی اور نے اس مسئلے پر بحث شاید نہیں کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ بھئی میر کی دنیا میں تو ہمارا دم تھوڑی دیر کے بعد گھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ایک ہی جیسے تجربوں کی ایک حزن کی ایک کیفیت، ایک اداسی، ایک ویرانی، ایک اجاڑپن، ایک کہنا چاہیے بے سمتی، ایک بے سہارا ہونے کا احساس، یہ ساری چیزیں تو کہاں تک آدمی جھیلے. تو کچھ دیر میں گھبرا جاتا ہوں میں. اقبال کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ مرد مومن کو دیکھتا ہوں تو صاحب اتنا بڑا آدمی ہے، بھئی میں تو ویسا بن نہیں سکتا، میں تو عام آدمی ہوں. عام آدمی کی خرابیاں، خوبیاں، دھوپ چھاؤں، اندھیرے اجالے سب میری زندگی میں ہیں، تو میں ویسا نہیں بن سکتا. البتہ غالب کی دنیا میں جب جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ تو ہمارے جیسا آدمی، کبھی امید کرتا ہے، کبھی نا امید ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی گلہ کرتا ہے، کبھی شکر ادا کرتا ہے. اور ہر طرح کے لوگوں میں، ایک اوباش لوگوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور علماء و فضلاء میں بھی بیٹھا ہوا ہے. تو غالب کی دنیا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری اپنی دنیا ہے، یہاں میں کھل کر سانس لے سکتا ہوں. تو صدیق الرحمان صاحب نے بھی یہ غالب کی مقبولیت جو اسباب بیان کیا ہے، تو اس میں اس طرح کے مسائل، تمام باتوں کی نشاندہی کی. مسائل سے بحث کی. سر اس میں ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے عبوری دور کا ذہن، اور اس میں انہوں نے ماسٹر رام چندر کے تعلق سے بھی بڑی اہم گفتگو کی ہے، جو کہ ان کا بہت ہی محبوب ٹاپک ہے پروفیسر قدوئی کا. تو اس پر آپ کچھ اظہار خیال. دیکھیں یہ تو 19ویں صدی کا میں نے شروع ہی میں جیسا عرض کیا تھا، اور ماسٹر رام چندر وغیرہ اس آزمائش سے گزرے تھے جب ہماری تہذیب ایک اپنا سفر گویا کی منزل ایک عبور کرنے کے بعد ایک دوسرے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ دائرے میں داخل ہو رہی تھی. تو 19ویں صدی تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ عبوری دور کا، اس دور کا جو ذہن ہوگا وہ عجیب و غریب چیز ہوئی، کیا چیز ہم چھوڑ دیں اور کیا چیز ہم اختیار کریں. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک گھر چھوڑ کے آپ کو ایک نیا گھر بسانا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پرانے گھر کی کون سی یادیں آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں اور نئے گھر میں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اختیار کرنا، جو آپ کو مشکل لگتا ہے. تو یہ تو ایک عجیب و غریب ذہن ہوتا ہے کشمکش کا. اس کشمکش کا شکار اس زمانے میں غالب بھی ہوئے، سر سید بھی ہوئے، کہنا چاہیے کہ آزاد بھی ہوئے، نذیر احمد بھی ہوئے، شبلی اور حالی بھی ہوئے، یعنی سب کے ہاں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ پورا وہ دکھائی دیتا ہے. اور ماسٹر رام چندر کی حالت تو ایک طریقے سے گائیڈ کی تھی، رہنما کی تھی. بلکہ انہوں نے لکھا ہے نذیر احمد نے ایک موقع پر کہ اگر میں نے دلی کالج میں تعلیم نہ حاصل کی ہوتی تو میں ایک جاہل مولوی بن کے رہ گیا ہوتا. تو ماسٹر رام چندر سے تو مولوی ذکاء اللہ نے اور نذیر احمد نے، ان سب نے باقاعدہ پڑھا تھا. تو کہنا چاہیے کہ بہت اچھا کام ہے ان کا قدوئی صاحب کا اس موضوع پر، اور وہ مباحث بہت اچھے ہیں. جی تو ایک غالب کے بعد جو اردو نثر لکھی گئی، اس پر غالب کی نثر کے بہت زیادہ اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس پر بھی یہ بحث کی ہے پروفیسر قدوئی نے. دیکھیے غالب کے اثر سے بچ کے تو نکلنا بڑا مشکل تھا نا، شاعری میں بھی، جبکہ مشکل بھی ہے. بلکہ ایک موقع پر تو بہت دلچسپ جملہ فراق صاحب نے کہا تھا کہ غالب بڑا پاجی شاعر ہے، اگر آپ اس کی تقلید کریں تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن آپ کی شاعری چوپٹ ہو جائے گی. تو یہ غالب کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ غالب کی تقلید کرنا جتنا مشکل ہے اتنی ہی لوگوں نے کوشش بھی کی اس کی. اچھا غالب کے ہاں اتنے ویریشنس ہیں، اتنا تنوع ہے، اتنی رنگا رنگی ہے، کون سا رنگ آپ اختیار کریں گے غالب کا؟ مشکل پسندی کا دور ہے، سیدھی سادھی زبان کے اشعار ہیں. آسان نثر لکھنا جتنا مشکل کام ہے یہ تو بہت غیر معمولی. اور ظاہر ہے کہ غالب نے ایک طرف شاعری میں ایسے مشکل پسندی کی راہ،
اور نثر میں وہ اتنی سہولت سے اپنی باتیں کہہ جاتا ہے، کیونکہ غالب کے ہاں نثر میں بھی ہر طرح کے نمونے ملتے ہیں، صرف ذاتی معاملات نہیں ہیں بلکہ نثر میں تہذیبی مسائل میں ہیں، جہاں شعری مسائل بھی ہیں، جمالیات کے مسائل بھی ہیں، اس طرح کی باتیں. تو وہ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا اثر تو اس کا سایہ تو غالب کا پوری صدی پر دکھائی دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعتاً وہ اثرات موجود ہیں آج کے دور میں بھی؟ آج کے دور میں کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے خطوط غالب سے بہتر نثر تو میں نے تو آپ کو ابھی سنایا تھا صلاح الدین محمود کا جملہ کہ اردو کی سب سے اچھی نثر، سب سے اچھی نظم لکھنے کی ذمہ داری ایک ہی دکھیری روح نے سنبھالی. لیکن ہمارے زمانے میں مسئلہ یہ دیکھیے، غالب کی شخصیت جتنی بے تصنع تھی اس کا اظہار ان کی نثر سے ہوتا ہے، اور ان کی شخصیت میں جتنے کرتب تھے، جتنی پیچیدگی تھی، اس کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا ہے. تو ان کے بعد بھی کون سا ایسا لکھنے والا ہے اچھی نثر کا جس نے غالب سے اثر نہ قبول کیا ہوگا؟ میں تو پتہ نہیں اب لوگ اس کو کس نظر سے دیکھے ہیں، لیکن میرا جی کی نثر مجھے بہت پسند ہے 20ویں صدی میں. عسکری صاحب کی نثر مجھے بہت پسند، محسن عسکری کی. اور میرا خیال ہے بے تکلف نثر لکھنے کی جو روایت ان دونوں نے قائم کی اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں غالب سے ضرور مل جائیں گے. اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انتظار حسین نے، اسی لیے غالب کو یہ کہا کہ غالب تو شاعر نہیں ہے بلکہ ناول نگار ہیں گویا کی ایک طرح. یعنی ان کے خطوط میں جو کہنا چاہیے کہ مرقع ملتے ہیں دلی کی تہذیبی زندگی کے، دلی کے کلچر کے، دلی کے معاشرت کے، ان سب کے، یعنی جیسے ڈکنس کے ہاں کہنا چاہیے کہ انگلستان بولتا ہے اس کے ناولوں میں، اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے غالب کی شاعری، غالب کی نثر میں دلی کی پوری تہذیب جو ہے اس کو ایک زبان مل گئی ہے. تو انتظار صاحب نے تو کہا کہ بھئی خطوط غالب کو میں ایک ناول کے طور پر پڑھتا ہوں کبھی. خیر تخلیقی آدمی ایک تخلیقی انداز میں ایک بات کہہ دی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ غالب کی نظر جس طرح جزیات پر ہے، آپ دیکھیں ان کی نثر میں جس طریقے سے کنوؤں کا ذکر کر رہے ہوں، بازاروں کا ذکر کر رہے ہوں، جمنا کے پل کی سیر کا ذکر کر رہے ہوں، یہاں کا جو مشاغل ہیں چاندنی چوک کا اور یہاں کا جو ذکر وہ کر رہے ہوں، تو وہ ایک غیر معمولی بے تکلف نثر لکھنے کی جو روایت غالب نے قائم کی تھی، اس سے تو کوئی اچھا نثر نگار دامن نہیں بچا سکتا نا. پروفیسر قدوئی نے غالب کے جو تعلقات تھے نوابوں اور رئیسوں کے ساتھ، اس پر بھی گفتگو کی ہے اس کتاب میں. دیکھیے ہر شخص کی زندگی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور غالب کے ہاں تو بہت ایک طریقے کے وہ ہیں، اور غالب خود بھی ہمیشہ بڑا غرور کرتے رہے اپنے آبا و اجداد پر، اور اپنی ریاست کا، اور اپنی کہنا چاہیے کہ ایک اپنے اشرافی معاشرے کا، اور وہ اپنے رشتوں کا غالب کو بہت احساس تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ غالب کے ہاں ایک طریقے کا ایک وہ بھی ہے جو ملتا ہے آپ کو، جیسے اس زنجیر کو توڑنا بھی چاہتے ہیں اور توڑی بھی انہوں نے، بھئی ورنہ جیل خانے کی ہوا کیوں کھاتے، اور یہ ساری چیزیں رہیں. دوسری چیز ایک بات بہت معنی خیز جو مجھے زوئے انصاری کی یاد آتی ہے اس سلسلے میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ غالب اگر قصیدہ لکھتا ہے، تعریف کرتا ہے کسی امیر رئیس کی، تو ان سے وہ اپنا حق طلب کرتا ہے اپنی عظمت کا. یعنی ایک طریقے سے غالب ان سے کوئی خوش آمد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنا حق طلب کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو بحث کی ہے قدوئی صاحب نے غالب کے ہاں کلچرل لیول پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں نوابوں نے، مسئلہ یہ کہ ان کو آپ الگ کر دیں تو ہند اسلامی تہذیب جس کو آپ اس کو سب سے اچھے جو مظاہر آپ کو دکھائی دیتے اسی کلچر میں دکھائی دیتے ہیں. غالب خود جس کے نمائندے اور ان کا نواب رامپور، نظام حیدرآباد، نواب رامپور لوہارو کے لیے ایک سہارا بنے. لوہارو خاندان میں ان کی شادی ہوئی، حیدرآباد سے ان کا ایک رشتہ ہوا، ان لوگوں کا ذکر بھی انہوں نے غالب نے کیا ہے. ان کی زندگی میں 1857 کے اثرات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے سب سے زیادہ خطوط میں کیا. اور واقعتاً جیسا کہ آپ ابھی کہہ بھی رہے تھے کہ وہ وقت ہماری تہذیب اور ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم. دیکھیں 1857 کے بعد تو غالب کتنے دن زندہ رہے؟ 57، 3، 60 اور 9، 12 برس اور زندہ رہے غالب، یعنی 12 سال ان کو اور ملے زندگی کے. تو 1857 تک پہنچتے پہنچتے تخلیقی اعتبار سے غالب تھک چکے تھے بڑی حد تک. شاعری تو بہت کم انہوں نے کی، زیادہ تر نثری لکھی انہوں نے. اور خطوط میں ظاہر ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں 1857 کا جو ذکر ہے، پورے آشوب کا ذکر ہے، کون دامن بچا سکتا تھا اپنا؟ غالب نے بھی بہرحال وہ کیا. گھرچند کی اس وقت مصلحتوں کے شکار بہت سے لوگ ہوتے تھے، انگریزوں کا ایک روب بھی تو تھا، ڈرتے بھی تھے، لیکن غالب کے ہاں وہ درد، وہ اضطراب، وہ بے چینی جو پیدا کی اس تجربے نے، اس کا اظہار تو غالب کے ہاں ملتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ 1857 کے آشوب کا پورا مرقع غالب کے خطوط میں جس طرح دکھائی دیتا ہے وہ بہت غیر معمولی. جی سر، آخری سوال ہمارا آپ کا یہ ہے کہ اس کتاب میں مومن اور ذوق کا بھی ذکر ہے.
کہ جو قاری الگ صاحب الگ نے بہت دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے، اور مجھے ایک جملہ تو میں پڑھ کر کے واقعی کہنا چاہیے کہ میں بالکل اچھل پڑا، بالکل مجھے اتنا اچھا لگا یہ جملہ صدیق الرحمان صاحب کا، اور میں نے کہا دیکھیے صاحب یہ طریقہ ہوتا ہے معاصرین کے ساتھ کسی کو سمجھنے کا۔ وہ جملہ میں آپ کو اس کو میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ مومن کے نقادوں کو غالب نے آج تک ایک کل نہ بیٹھنے دیا۔ بھئی ہمارے ہاں نیاز صاحب تھے جو مومن کو غالب سے بہتر غزل کو سمجھتے تھے۔ ہمارے زمانے کے بعض محققین نے، پروفیسر ضیاء احمد بدایونی، ان کے بیٹے ظہیر صاحب، وہ سب ظاہر ہے کہ مومن کو بڑے قائل تھے، مومن کو مرتب کیا تھا اور یہ سب تھا، اور مومن بہت باکمال شاعر تھے۔ مومن، ذوق، غالب، یہی تو شاعر، شاہ ظفر، یہی تو شاعر تھے۔ ان میں بھی آپ یہ دیکھیے غالب کتنے مختلف ہیں، لیکن یہ جملہ جو صدیق الرحمان صاحب نے لکھا ہے مجھے وہی بہت اچھا لگا۔ مومن کے نقادوں کو غالب نے آج تک ایک کل نہ بیٹھنے دیا۔ مومن کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے وہ غالب کا سایہ ان کے ذہن کی فضا پر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان کی پسند کچھ جھیپی سی رہتی۔ یعنی اگر آپ غالب کے مقابلے میں مومن کو ترجیح دیں گے تو تب بھی کھل کر کے اپنی بات کہتے ہوئے آپ جھجکتے ہیں۔ غالب بہت بھاری پتھر ہے بھائی، اور ظاہر ہے کہ تو بہت عمدہ یعنی جائزہ لیا ہے انہوں نے، اور یہی صورتحال ذوق کے معاملے میں کوئی مقابلہ غالب کا جو پورا ویژن ہے، ایک مجموعی ادراک جو ہے۔ مجموعی طور پر آپ 1 منٹ کے لیے اس کتاب پہ کچھ فرما دیں۔ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں 14 مضامین ہیں۔ غالب کی حیثیت تو ایک مصرع طرح کی ہے۔ ہر سال آپ کے یہاں سیمینار ہوتا ہے، غالب اکیڈمی میں سیمینار ہوتا ہے، اور بھی ہندوستان میں کہیں نہ کہیں غالب پر کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا رہتا ہے۔ کتنے پرچے لکھے جاتے ہیں، ایک انڈسٹری ہے پوری۔ کچھ لوگوں کو تو غالب نے محقق بنا دیا، نقاد بنا دیا، اور یہ سب رہا سلسلے، جس کو دیکھیے تباہ آزمائی کر رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کوئی نئی بات کہنا بہت مشکل کام ہے۔ زیادہ تر کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں یہی ہوتا ہے کہ 4 کتابوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں، 5ویں کتاب انہی کی بنیاد پر تیار ہو جاتی ہے۔ کم کتابوں میں ذاتی بصیرت کا اظہار ملتا ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہی ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی راستہ اختیار کرنے کی مصنف نے کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ پیشہ ور نقاد ہے ہی نہیں ہے، وہ تو تنقید کو اپنا تاثر کہتا ہے۔ ایک کہنا چاہیے کہ جو عکس اس کا ذہن قبول کرتا ہے کسی فن پارے کو، کسی فنکار کو دیکھتے وقت، اس کا ذکر وہ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ خوبی اس کتاب کی بھی ہے، اور اس لحاظ سے اس کتاب کو بہرحال دلچسپی سے میرا خیال ہے پڑھا جائے گا، اور دلچسپی سے پڑھنا چاہیے۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی عالمانہ اور بہت ہی اہم گفتگو آپ نے اس کتاب سے متعلق ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے پروفیسر صدیق الرحمان صاحب کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے تمنا کہیں جسے، اس پر کتنی اہم اور معلوماتی گفتگو کی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ایکسپرٹ کے ساتھ اور ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔